مسلمان عام انسانوں کی طرح ایک ضابطے کے تحت دنیا میں آتا ہے اور اسی ضابطے کے تحت عام انسانوں کی طرح دنیا سے جاتا ہے۔ اس کے جسم کے اعضاء جوارح وہ کمزوریاں رکھتے ہیں جو ایک عام انسان کمزوریاں رکھتا ہے۔ یہ بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، دوائیوں سے غذاؤں سے متاثر بھی ہوتا ہے، اثر بھی لیتا ہے، توانائی بھی پاتا ہے، ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے، زندگی بھی ملتی ہے، اس پر موت بھی طاری ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ان ضابطوں میں ایک عام انسان کی طرح ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، اگر وہ اس مسلمان میں آ جائے تو دیکھنے میں تو یہ انسان ہے، لیکن اس انسان سے ہزاروں گنا بڑھ کر اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ اور وہ چیز اختیاری ہے، اختیار میں ہے۔ اعضاء اور جوارح اماں کے پیٹ سے لے کے آیا، لیکن نبی کی طرف سے ملنے والا وہ نور یہ ماں کے پیٹ سے نہیں آیا۔ یہ نور، یہ زندگی جب اپنائے گا تو پھر سمندر اور دریا اور پہاڑ بھی بس اوقات اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ راستہ بنا لیتا ہے۔ دیکھنے میں یہ عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی زندگی کی شکل میں جو اس کی زندگی میں نور آیا، یہ انسان ہوتے ہوئے بھی بس اوقات لاکھوں کروڑوں انسانوں سے ممتاز ہو جاتا، اس کی شان ہی الگ ہو جاتی ہے۔ یہ بس اوقات سمندر میں کشتیاں ڈالتا ہے، سمندر کی لہریں اسے راستہ دے دیتی ہیں۔ یہ بس اوقات گھوڑے ڈالتا ہے، سمندر کی پانی اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اور بس اوقات یہ جنگلوں کے اندر پڑاؤ ڈالتا ہے، جنگل کے درندے بھی اس کی حفاظت اور اس کے راستہ بتلانے والے رہبر بن جاتے ہیں، رہنمائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہنے میں یہ انسان ہے، لیکن اس کے زندگی میں اللہ کے حبیب کی زندگی کیا آئی ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی شکل میں نور ہے، وہ تو ایسا ہے جیسے زندہ، وہ ایسا نور رکھتا ہے، یمشی بھی فی الناس، اس کے پاس نور ہے اور اس نور کو لے کے پھر معاشرے میں چلتا ہے۔ اس روشنی کے بدولت اسے منزل بھی نظر آتی ہے، خطرات سے بھی بچتا ہے، ٹھوکر سے بھی بچتا ہے، فتنوں سے بھی بچتا ہے، صحیح غلط کی پہچان بھی آتی ہے، بدعت اور سنت کا فرق بھی آتا ہے، بے دین اور دیندار کا امتیاز بھی اس کی آنکھوں کے سامنے کھلتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ نبی کی زندگی کی شکل میں وہ نور ہے۔ تو دیکھنے میں یہ مسلمان عام انسانوں کی طرح ہے، لیکن فرمایا جو نبی کی زندگی کے نور سے محروم ہے وہ مردوں کی طرح ہے، اور جس کے پاس نبی کی زندگی کا نور موجود ہے وہ زندوں کی طرح۔ کتنا بڑا فرق بتایا ہے۔ اب امن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کیا وہ مردہ جسے اللہ نے زندہ کر دیا اور پھر اس کے ہاتھ میں نور دے دیا، پھر اس نور کو لے کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا؟ بڑا فرق ہے۔ دیکھنے میں دونوں انسان ہیں، لیکن ایک کی زندگی میں تقوی کا نور ہے، نبی کی زندگی کا نور ہے،
اور ایک اس سے محروم ہے، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ ایک فجر پڑھے اور ایک نہ پڑھے، اس کے ایک کی بیٹی باحیا اور ایک عریاں لباس پہنی، ایک کے ہاں لقمہ حرام اور ایک کے ہاں حلال کی فکر، ایک کی آنکھوں میں پاک دامنی اور ایک کی آنکھیں آزاد، ایک کی زبان پہ سچائی اور دوسری کی زبان پہ جھوٹ اور خیانت۔ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ فرمایا ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو، کوئی اندھیر نگری لگی ہے کیا؟ ایک سود سے تجوریاں بھر رہا ہے اور ایک لقمہ چن چن کے حلال کھا رہا ہے، ایک کی زندگی جھوٹ کی عادی ہے اور ایک سچائی کا دامن پکڑ کے زندگی گزار رہا ہے، ایک میں حیا اور غیرت کا جوہر موجود ہے اور ایک کیا عریانی اور فحاشی کے تماشے گھر سے نکل رہے ہیں۔ اب نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ فرما بردار اور نافرمان دونوں اللہ کے دربار میں ایک انداز سے آئیں گے اور دونوں اللہ کے نظام میں ایک جیسے زندگی گزاریں گے۔ فرما اگر تم یہ سمجھتے ہو ایک جیسا، غلط فیصلہ کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ سود خور بھی مرتا ہے، حلال کھانے والا بھی مرتا ہے، بے نمازی بھی مرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بھی مرتا ہے، دونوں کا جنازہ ہو جاتا ہے، دونوں کے پیچھے صفیں ہو جاتی ہیں، دونوں کی دنیا قرآن خوانیاں کرتی ہے۔ تم سمجھتے ہو دونوں کا معاملہ ایک جیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے دونوں کا معاملہ ایک جیسے نہیں ہے۔ ہم نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ فرما بردار نافرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، ایک کے پاس نیکی کا نور ہے، تقوی کا نور ہے، ایک اس سے خالی ہے۔ دونوں کے لیے اللہ کا نظام مختلف ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی اور تقوی کی دولت نصیب فرما دے۔